غالب کا ایک شعر ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب اپنے اس شعر کے اندر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے کلام میں در آنے والا ہر شعر ایک ہی معنی یا معنی کی وحدت پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ اس شعر سے کئی خیالات برآمد ہوں گے، کئی نظریات برآمد ہوں گے اور کئی پہلو برآمد ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جدیدیت ترقی پسندی کی ضد تھی، یعنی ہر وہ چیز جو ترقی پسندی تھی وہ جدیدیت نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو جدیدیت ہے وہ ترقی پسندی نہیں ہے۔ یہ نظریات کے اختلاف کا نام تھا۔ اس کے برعکس ما بعد جدیدیت نظریات کی بجائے صورتحال کا نام ہے، ایسی صورتحال جو موجودہ دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جدیدیت کے اندر شکست ذات، اجنبیت، یاسیت، خوف، مایوسی، تنہائی اور احساس جرم کی یلغار ہوئی تھی۔ ہر ادیب کے اوپر ادبی اور سماجی پابندیاں تھیں۔ وہ اپنے ماحول، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے مذہب سے ہٹ کر لکھنے کو کے لیے قائل بھی نہیں تھا اور وہ لکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ما بعد جدیدیت نے یہ کیا کہ اس نے تخلیق کو ہمہ قسمی لیک سے یعنی پابندی سے آزادی دلائی۔ ما بعد جدیدیت تخلیق کی آزادی اور تکثیریت کا فلسفہ ہے، اور یہ ما بعد جدیدیت مرکزیت، وحدیت اور کلیت پسندی کو رد کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ما بعد جدیدیت ثقافتی بوک المونی پر زور دیتا ہے، مقامیت پر زور دیتا ہے، تہذیبی حوالے، اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ کسی بھی فن پارے کے اندر معنی کے دوسرے پن یعنی دی ادر پر زور دیتا ہے۔ نہ صرف یہ معنی کے دوسرے پن یعنی دی ادر پر زور دیتا ہے، بلکہ اس میں اس فن پارے میں قاری کی شمولیت پر بھی زور دیتا ہے۔ ما بعد جدیدیت تخلیقی آزادی کا کھلا ڈلا رویہ ہے۔ یہ اپنا ثقافتی تشخص منواتی ہے۔ ما بعد جدیدیت نے معنی کو سکہ بند تعریفوں سے الگ کیا، آزاد کروایا۔ مسلمات یعنی وہ تمام تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی عقائد اور نظریات جو رائج ہیں ان پر از سر نو غور کرنے پر یہ زور دیتی ہے۔ ما بعد جدیدیت نے نیا سوال اٹھایا اور دی ہوئی ادبی لیک یعنی ادب پر فکری اور جو سماجی پابندیاں تھیں، ان فکری اور سماجی پابندیوں کے جبر کو ما بعد جدیدیت نے توڑنے پر زور دیا، اور ساتھ ہی ادعائیت یعنی تمام مذہبی، سماجی، سیاسی اور مسلط کردہ ادبی دعووں کو بھی اس نے رد کیا۔ زبان یا متن کو ما بعد جدیدیت عکس محض نہیں سمجھتی، بلکہ حقیقت کے خلق کرنے کا سبب سمجھتی ہے۔ ناظرین اکرام، متن سے مراد ما بعد جدیدیت میں ہر وہ چیز جس پر آپ لکھ رہے ہیں یا جو آپ کے سامنے ہے وہ متن ہے۔ مثلا آپ کی دنیا متن ہے، ایک کتاب متن ہے، ایک کتاب کا ایک حرف متن ہے، آپ متن ہیں، میں متن ہوں، پوری دنیا اور پوری کائنات کی ہر ایک چیز کو آپ متن تصور کر سکتے ہیں۔ اب ہر متن کی تفہیم سماجی اور قدری اور ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی حوالے سے ایک مخصوص حیثیت رکھتی ہے۔ ما بعد جدیدیت نے اس مخصوص قدر کو اور لیک کو اور پابندی کو اور پابندی کے جبر کو توڑا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کائنات کے اندر ہم امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اس کائنات کے اندر ہم انتشار قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ما بعد جدیدیت اس فکری پہلو کو رد کرتی ہے اور وہ اس پر سر نو غور کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے نتشے نے خدا کی موت کا اعلان کیا تھا اور رولا بارتھ نے مصنف کی موت کا اعلان کر کے قاری کی شرکت پر زور دیا تھا، تو ما بعد جدیدیت نے بھی ہر فکر کو، ہر نظریے کو اور ہر قدر کو ڈی کنسٹرکٹ کیا۔ ما بعد جدیدیت معنی کے معمولہ رخ یعنی وہ معنی کا رخ جو کسی ثقافت میں، تہذیب میں
یا مذہب میں رائج ہے اور متعین ہے، اس نے اس کے ساتھ ساتھ معنی کے اندر چھپے ہوئے یا چھپائے ہوئے رخ کو بھی دیکھنا اور دکھانا چاہا۔ ماں بعد جدیدیت کے بنیاد گزاروں پر اگر ہم بات کریں تو فرڈینینڈ ڈی سوشیئر، جیکبسن، لیوی اسٹراس، لاکان، آلتھیوزے، رولا بارتھ، یاک دریدا، جولیا کرسٹیوا، بادریلا، لیوتار، مشل فوکو، ہوسرل اور ہیڈگر قابل ذکر ہیں۔ برِ صغیر میں بھی ماں بعد جدیدیت پر بہت لکھا گیا۔ ہومی بھابھا، گنیش دیوی، اعجاز احمد، گایتری چکرورتی، اسپیواک اور ساتھ ہی اردو ادب میں ماں بعد جدید مصنفین یا ناقدین یا محققین جنہوں نے کام کیا، ان میں گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر ناصر عباس نیر، وہاب اشرفی، حامدی کاشمیری، شافع قدوائی، ابوالکلام قاسمی، قاضی افضال حسین، محمد علی صدیقی، رفیق سندیلوی، ضمیر علی بدایونی، اورنگزیب نیازی، فہیم اعظمی وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ماں بعد جدیدیت کے اندر تانیسیت آتی ہے اور یاک دریدا کا رد تشکیل کا فلسفہ یعنی ڈیکنسٹرکشن تھیری آتا ہے، نئی تاریخیت آتی ہے، نو مارکسیت، ماں بعد نوآبادیات اور پس ساختیات وغیرہ اس میں آتی ہیں۔ ماں بعد جدیدیت نے مغرب کے بجائے مشرق پر زور دیا، نوآبادیات کی بجائے ماں بعد نوآبادیات پر زور دیا۔ عالمیت کے مقابلے میں اس نے مقامیت یا مقامی تشخص پر یا ثقافتی تشخص پر زور دیا۔ یہ مرکزیت کو رد کرتی ہے، تکثیریت پر زور دیتی ہے، مہا بیانیہ یعنی بڑے بڑے بیانیے چھوڑ کر چھوٹے بیانیوں پر زور دیتی ہے۔ اشرافیہ کی بجائے دبے کچلے ہوئے عوام کی بات کرتی ہے، برہمنی شعریات یعنی مذہبی اجارہ داری کو رد کرتی ہے، بھکتی اور عوامی شعریات یعنی جو عوام کی سطح پر جو فکری طور پر یا نظریاتی طور پر ان کے جو رائج تصورات ہیں ان پر بھی غور کرنے پر یہ زور دیتی ہے۔ اب قدروں، اقدار، مذہب اور ثقافت کی بجائے یہ ان چیزوں کی جڑوں کی تلاش پر زور دیتی ہے، طبقے کی بجائے یہ فرد پر زور دیتی ہے، اور جدی خسائل کے مقابلے میں یہ انفرادی عمل پر زور دیتی ہے۔ کس مقصد؟ ماں بعد جدیدیت ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہر چیز کو ڈیکنسٹرکٹ کیا گیا، اس کی نئی تفہیم کی گئی، اس کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ لامحالہ ایسا کرنا مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر ہر اس شخص کو متاثر کرنا تھا جو کسی جبر کے اندر یا قدر کے اندر یا ثقافت اور تہذیب کے زیر اثر ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔